فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان ابد ترے دستار ازل نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر نہ کوئی اس کا مقابل نہ مماثل نہ بدل اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے ہو تعریف تیری اور تیرے اوصاف حمیدہ حضرات گرامی ہمارا ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جس کی روایت بابو ندیم کے ذریعے سے معلوم ہوئی کہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور اس ماہ مبارک میں خود میں 2 سال سے آ رہا ہوں یہ تیسرا موقع ہے جہاں 12 روز کی محفل ہم اور آپ اپنی مسجد میں سنتے ہیں اور 12ویں کی شب کو ہمارا جلوس اور قافلہ نکلتا ہے وہی اس کے 1 دن کے بعد یہاں یہ محفل سجائی جاتی ہے مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہو جائے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہوتا ہے اور ہمارا اعتقاد تو یہ ہے وہ میلاد جس گھر میں شاہ عرب کا وہ میلاد جس گھر میں شاہ عرب کا وہ گھر سال بھر تک منور رہے اسی لیے ہم اپنے مکانات پر اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں جناب عبدالسمیع صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے اس میلاد کی روایت کو بہت فروغ بخشا میں تو ان کے آخری وقت میں آیا لیکن دوسرے علماء نے بتایا کہ یہ جو تقریبات یوم بانی اسلام کا انعقاد ہوتا ہے انجمن محمدی ہے اس کے بڑے سرگرم رکن کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس درود پاک کا نذرانی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی
مشہور و معروف آیت کریمہ کہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کائنات انسانی ہو، ملائکہ کی کائنات ہو، دنیا ہو، آسمانی دنیا ہو، جہاں بھی انسانیت ہے، بلکہ جہاں بھی عالم ہے، اور عالم بولتے ہی ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی جگہیں ہیں، سب عالم ہیں، سب حادث ہیں. کبھی نہیں تھیں، آج ہیں، کبھی نہیں رہیں گی. یا کبھی تھیں، آج نہیں ہیں، پھر ہوں گی. یا کبھی نہیں تھیں، آج نہیں ہیں، بعد میں ہوں گی. یہ چیزیں حادث کہلاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر عالم ہیں، اور عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہم اور آپ یہ خاص نہیں کر سکتے کہ انسانوں کے لیے عالم ہے. ہم یہ خاص نہیں کر سکتے کہ آدمیوں کے لیے عالم ہے، رحمت ہے. ہم خاص نہیں کر سکتے کہ انسانوں اور آدمیوں میں مسلمانوں کے لیے عالم ہے. ہم یہ خاص نہیں کر سکتے. خدا نے ان کی رحمت کو عام فرمایا ہے. رحمت رسول پاک کی ہر شے کو عام ہے. اگر وہ شے ہے اللہ کے علاوہ ہے تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. رحمت کا تقاضا کیا تھا؟ رحمت جب آمنہ کے شکم میں تھے پھر بھی رحمت تھے. حلیمہ سعدیہ کے مکان پر تھے پھر بھی رحمت تھے. چچا بلکہ دادا عبد المطلب کے ساتھ تھے پھر بھی رحمت تھے. چچا ابو طالب کے ساتھ تھے پھر بھی رحمت تھے. مکہ کے نوجوانوں میں حلف الفضول کرنے والے لوگوں اور اس قانون کی تائید کرنے والے تھے پھر بھی رحمت تھے. تاجر کی حیثیت سے اٹھے پھر بھی رحمت تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا پھر بھی رحمت تھے. حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ آیا پھر بھی رحمت تھے. اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی رحمت، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بھی رحمت. مکی زندگی میں بھی رحمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں اور مدنی زندگی میں بھی رحمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیں، فتح مکہ سے پہلے بھی رحمت کا اظہار کر رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد بھی رحمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اس قدر رحمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہے اور ان کی رحمت، ان کی شفقت کا تو یہ عالم ہے کہ قرآن کہتا ہے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے ایمان پر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص ہیں، چاہتے ہیں کسی طریقے سے ہو سکے تم ایمان لے آؤ. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اندازہ لگائیں جو اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کا نام ہے رؤوف ہونا، رحیم ہونا، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ استعمال فرمایا کہ میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں. لیکن جب اس رافت و رحمت کی بات اللہ فرماتا ہے تو اس کو صرف اپنے لیے خاص نہیں رکھتا، اپنے حبیب کو صفت عطا فرما دیتا ہے اور کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. میرے حبیب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، انتہائی نرم دل بھی ہیں، انتہائی شفقت کرنے والے بھی ہیں، انتہائی رحم فرمانے والے بھی ہیں. اس قدر شفیق ہیں اور مومنوں پر، اپنے غلاموں پر اللہ کی نبی علیہ السلام اس قدر شفیق ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کہیں بھی ماننے والا میرا کوئی ہو اور میری امت کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو میرے دل کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یعنی امت اگر درد میں مبتلا ہو، امت اگر پریشانی میں مبتلا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پریشانی مجھ کو لاحق ہوتی ہے. اتنا شفیق آپ نے کس کو دیکھا ہوگا؟ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ باپ شفیق ہوتا ہے، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ماں شفیق ہوتی ہے. باپ مہربان ہوتا ہے، ماں مہربان ہوتی ہے کہ اس کی مہربانی کا حالت اس کی یہ ہوتی ہے اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بچہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ماں کو احساس ہو جاتا ہے.
शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहमत है तो हर एक के लिए रहमत है। रहमत का इजहार, रहमत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम विलादत से कब्ल भी रहमत है, शिकम मादर में है। कैफियत ये है, हज़रत आमना बयान करती हैं, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नूर मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, मुझको एहसास नहीं हुआ। जब ये नूर परवान चढ़ रहा था, मुझे एहसास उस वक्त हुआ जब माहवारी बंद हो गई, तो समझ में आया कि पेट में नन्ही सी जान सांस ले रही है। अंदाज़ा लगाइए, एक हामला औरत है, वो कितनी दर्द, कितने परेशानियों को अबूर करके माँ बनती है, और उसकी परेशानियों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। पेट के अंदर है तो कभी उल्टी होती है, कभी मतली होती है, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी। डॉक्टर कभी इस जानिब सोने को बोलता है, कभी उस जानिब सोने को बोलता है, कभी सर उठाने को बोलता है, कभी पाँव उठाने को बोलता है। चलने में, फिरने में, सोने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, हर मामले में औरत परेशानी से दो चार होती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना है, कहती हैं अंदाज़ा नहीं हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर हमारे शिकम में मुंतकिल हो गया। कोई परेशानी नहीं हुई। पूरी मुद्दत हमल हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मुझे परेशानी लायक नहीं हुई, मुझे तकलीफ नहीं हुई। क्यों तकलीफ होती? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी उम्मत के बारे में फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को अगर कांटा चुभता है, दर्द हमको होता है, उम्मत तकलीफ में मुब्तला होती है, उम्मत को कोई परेशानी लायक होती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो परेशानी हमें हो रही है, दर्द हमें होता है। अगर उम्मत के दर्द को, उम्मत की परेशानी को रसूलुल्लाह ने अपने लिए फरमाया है, ये परेशानी हमें लायक होती है। हालांकि उम्मत से कैसा रिश्ता है? खून का कोई रिश्ता नहीं है, रंग का कोई रिश्ता नहीं है, नस्ल का कोई रिश्ता नहीं है। एक रिश्ता तौहीद है, एक अल्लाह को मानने का रिश्ता है, और नबी के कदमों में अपनी जानों की कुर्बानी देने का जज्बा का रिश्ता है। हमने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमारा मकाम यह हो गया है, हमें कांटा चुभता है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। अगर ये रिश्ता ऐसा है कि कांटा हमें चुभे, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को हो, तो फिर वो जिसको अल्लाह ने मोहम्मद की मां करार दिया है, जिसके शिकम में मोहम्मद रसूलुल्लाह परवान चढ़ा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो औरत दर्द से परेशान हो जाए, वो औरत बीमारी से परेशान? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के रहमत के सदक़े में हजरत आमना को परेशानियों से दूर रखा था। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत है, रहमत बनकर के आ रहे हैं। इसका इजहार माँ के पेट से हो रहा है कि दुनिया भर की औरतें परेशानियों में मुब्तला हो जाती हैं, दर्द से गुजरती है, तकलीफ से गुजरती है। लेकिन हजरत आमना कहती हैं ऐसा नहीं है, मुझे कोई ऐसा दर्द नहीं मुद्दत हमल में हुआ, कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई जिस तकलीफ में दुनिया की औरतें मुद्दत हमल में पड़ी रहती हैं, हमें वैसा दर्द महसूस नहीं हुआ। क्यों महसूस होता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कायनात के लिए रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कायनात के लिए रहमत है, इंसानों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है, चरिंदों परिंद के लिए रहमत है, अगर सारी मखलूक के लिए रहमत है, तो अपनी माँ के लिए कितने बड़े रहमत रहे होंगे। यकीनन जिस माँ के कदमों तले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत रखी गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे पहले रहमत का इजहार अगर किसी पर किया होगा तो आपकी माँ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह। सिर्फ यही नहीं, विलादत के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कौन है हलीमा सादिया? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हकीकी माँ है? नहीं। सौतेली माँ है? नहीं। खूनी रिश्ता है? नहीं। नसबी रिश्ता है? नहीं। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता है रज़ाअत का रिश्ता है। दूध पिलाया था हलीमा सादिया ने, बस अल्लाह के नबी अलैहि सलाम। लेकिन दुनिया को बताने के लिए अगर मेरा रवैया अपनी रवाई माँ के साथ
اپنی رضائی ماں کو اگر اتنا مان سکتا ہوں، رضائی ماں پر اگر رحمت و انوار کی موسلادھار بارش محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو کائنات کے ہر فرد کو سمجھنی چاہیے اگر میرا نبی رضائی ماں کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، میرا نبی اگر رضائی ماں کو اتنا مان رہا ہے، تو پھر حقیقی ماں کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ گئے اپنے مبارک جگہ سے، صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہے، بیٹھے ہیں بارگاہ رسالت میں، سر نہیں ہل رہا ہے، بے ادبی کا شائبہ نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہیں، حضور نے بٹھایا ہے، ادب کے ساتھ بٹھایا ہے، اور جب واپس فرمایا ہے تو نیا لباس بھی عطا فرمایا ہے، اور اونٹ کو سامان کے ساتھ بھر بھی دیا ہے اللہ نے بھی، اور لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ اگر عام لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے تو پھر میں اپنی ماں کے ساتھ، حقیقی ماں نہیں رضائی ماں کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس آدمی کے لیے بھی رحمت ہے جس نے حضور کو تکلیف دی، اس قوم کے لیے بھی رحمت ہے جس نے حضور کو تکلیف دی۔ کیا آپ نہیں جانتے طائف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور کفار مکہ نے ہر قسم کا حرب اپنا لیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رکھا، رسول اللہ کو قید رکھا، ابو طالب ہیں، خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، رکھا ہے قید میں۔ کیوں؟ محمد مجبور ہو کر کے ہماری بات مان لیں گے، مجبور ہو کر اسلام کی تبلیغ سے رک جائیں گے، اور ہم جو کہیں گے وہ کریں گے۔ لیکن قید و بند کی زندگی بھی رسول اللہ نے گزاری۔ چچا ابو طالب کے وفات کو بھی حضور نے برداشت کیا، بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زخم کو بھی حضور نے برداشت کیا، بجائے اس کے کہ لوگوں کی ہمدردی چند دنوں کے لیے رہ جاتی، نہیں، ہمدردی نہیں، مذاق اڑانے لگے۔ ہم نے محمد کو جیل بھیج دیا ہے، اور محمد کے چچا بھی چلے گئے، محمد کی بیوی بھی چلی گئی، کوئی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کرنے والا۔ کون دروازہ ہے، کون ہے تھے، اور کون ایسا آدمی ہے جو ابو طالب کی طرح کھڑا ہو کر کے کہے کہ واللہ میں قوموں سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا بھتیجا غالب آ جائے، یا پھر مجھ کو مار کر کے مٹی میں ملا دیا ہے۔ کون عورت ہے، کون بیوی ہے خدیجہ کی طرح؟ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد اپنے مال کو اپنے محبوب کے قدموں میں لیتے لٹا دیا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے لٹا دیا ہے، وہ بھی چلی گئی ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا ہے۔ محمد اب بات مان لیں، کیسے بدترین دشمن تھے، موت پر بھی وہ افسوس نہیں کر سکتے، افسوس نہیں کر سکتے نہ کرے، کم از کم خاموش تو رہ سکتے تھے، لیکن مذاق اڑایا ہے دین کا، مذاق اڑایا ہے شریعت کا، مذاق اڑایا ہے محمد رسول اللہ کا، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ لوگ ہیں، کتنے بدترین دشمن ہیں۔ اگر دشمن کے گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے، اگر اس کا چچا انتقال کر جاتا ہے، اگر اس کی بیوی انتقال کر جاتی ہے، کتنا بدترین دشمن ہوگا، آپ نے اس وقت اپنی دشمنی کو سمیٹ کر کے رکھے گا۔ کیوں؟ موت ہوئی ہے، اس سے نکلو تو ہم تم سے نپٹتے ہیں، اس حادثے سے گزرو تو ہم تم کو دیکھ لیتے ہیں، اس معاملے کو ابھی اگر معاملہ گرم ہے تو اس کو برداشت کرو، بعد میں ہم تم کو بتاتے ہیں ہم کون۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی ملے تو انتہائی رذیل قسم کے، تھرڈ کلاس کے دشمن محمد رسول اللہ کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مذاق اڑایا۔ مکہ کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر مکہ کی زمین تنگ ہو رہی ہے ہم یہاں سے طائف چلے جائیں۔ طائف پہنچ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اور ایک روایت میں زید بن حارثہ بھی ہے ساتھ ہے، اور کن کن لوگوں تک تبلیغ فرماتے اللہ کے نبی تبلیغ کرتے۔ اس لیے جو لوگ ایسے تھے جن کا اثر و رسوخ تھا، جن کی پہچان تھی، جن کے انڈر میں کچھ لوگ تھے، اپنے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے تھے، رسول اللہ وہاں تک پہنچ گئے۔ اے لوگوں ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پر ایمان لے۔ 3 روز اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف میں قیام فرمایا، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا،
कायनात के मसीहा हैं, निगाह उठा दे तो क़िबला बदल जाए। मैदान जंग में अगर लकड़ी खींच दे, खत खींच दे, तो मौत का इस्तेमाल भी उतवा को अलग नहीं मार सकता, शहवा को अलग नहीं ले जा सकता, अबू जहल को अलग नहीं ले जा सकता, बल्कि जहां पर रसूलुल्लाह ने निशान लगा दिया है वहीं पर उसको मौत वाक़ होनी है, वहीं पर मरना है। लेकिन वो नबी हबशा गए, ताइफ गए, एक आदमी भी ईमान लाने वाला नहीं था, मजाक भी उड़ाया, मजाक तो उड़ाया ही है। कहा कि आप हमको तबलीग कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने रसूल बनाया, क्या अल्लाह को आप ही मिले थे कि आपको रसूल बनाया जाता? इस कदर भोंडे किस्म के अल्फाज और ऐसा मजाक उड़ाया गया। अल्लाह जबान ही से नहीं, जब ताइफ से निकल रहे हैं पत्थर दे दिया गया, कंकर दे दिया गया, उबाश लोंडों को पीछे लगा दिया गया। मोहम्मद जहां जाएंगे पत्थर मारो, मोहम्मद जहां जाएंगे कंकर मारो, मोहम्मद जहां जाएंगे इनको सताओ। अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, लोग ताने कस रहे हैं, गलत किस्म के नारे लगा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। उस वक्त मलाइका आए, जिब्रील आए, जिब्रील के साथ चंद फरिश्ते आए, या रसूलुल्लाह आप इजाजत दीजिए, ये लोग हैं जिन्होंने आपको सताया है, जो कलमा नहीं पढ़े थे, आपका मजाक भी उड़ाया, आप पर ईमान भी नहीं लाए, आपको सताया भी, आपको गालियां भी दी, आपको पत्थर भी मारे, आपके बारे में अफवाह भी बके, आप इजाजत दीजिए तो दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, इन दो पहाड़ के बीच में जो कौम है उसको पीछ करके बर्बाद कर दिया जाएगा, आप हुक्म तो फरमाइए। हुजूर खामोश है, नहीं, आपने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला इसी कौम से ऐसे लोग को पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएंगे और किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का क्या पूछना, मोमिनों के लिए तो रहमत है ही, ऐसे लोगों के लिए भी रहमत है कि अगर अल्लाह का अज़ाब उन तक पहुंच चुका होता है, इशारे अबरू की जरूरत होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते नहीं, हम तो रहमत बना करके भेजे गए, हम इनको तकलीफ नहीं देते। इस तरह कायनात के लिए रहमत है। दुश्मन सामने हाजिर है, और सिर्फ सामने हाजिर नहीं, फरिश्ते सामने हाजिर, हुक्म दीजिए इसको मार दिया जाए, हुक्म दीजिए इस पर अलाप बरसा दिया जाए, हुक्म दीजिए दो पहाड़ों को मिला करके इसको चटनी की शक्ल बना दिया जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं, क्यों? कायनात के लिए रहमत है, रहमत का ये तकाजा नहीं है कि ये तकलीफ हो, रहमत का ये तकाजा नहीं है कि लोगों को दिक्कत में डाल दिया जाए, बल्कि रहमत का तकाजा यह है कि उससे गुनाहों को छुड़ा दिया जाए, उसको कुरान की तालीम दी जाए, कुफ्र और शिर्क से उसको अलग कर दिया जाए, और उसके दिल के अंदर सीने का झंडा गाड़ दिया जाए ताकि वो मुसलमान हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कौम से और इसी नस्ल से ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा जो एक अल्लाह पर ईमान लाएंगे और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे। तुमने फरमाया रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसने उन लोगों को बचा लिया था जो हुजूर को गाली दे रहे थे, जो हुजूर पर पत्थर बरसा रहे थे, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे। लेकिन रहमत थी, रहमत का तकादा था, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इस रहमत की तकमील के लिए अपने वो किरदार दुनिया के सामने छोड़े हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कि दुनिया जब रहमत की बात करती है, दुनिया जब इंसाफ की बात करती है, तो उसकी निगाह एक ही जात पर पहुंचती है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात होती है। किसी पर मेहरबानी, किसी पर रहमत, किसी पर शफकत करते हुए आप बहुत बुलंदी तक पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते अगर बुलंदी की इंतहा को पहुंच जाता है तो वहां पर भी देखता है कि रहमत के इस आखिरी दरवाजे पर अगर किसी के अदनाने मुबारक का नक्शा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। यानी जहां पर आदमी ये तसव्वुर करता है कि हम मेहरबानी के आसमान पर पहुंच गए हैं, वहां पर भी देखता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदमाने मुबारक का नक्शा मौजूद है। यहाँ से मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ है, यहाँ से नबी कायनात अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ है। हुजूर की मंजिल नहीं है, तो हुजूर का गुजर हुआ है, जहाँ पर आदमी समझ लेता है कि ये इंतहा हो गई अदल की, इंसाफ की और मेहरबानी करने। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों के लिए रहमत है। इसी तरीके से जब कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए रहमत है,
تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہوگی؟ ہر چیز کے لیے رحمت ہے. ان کی رحمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب ساری کائنات کے لیے بھیجا تو کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو، کہیں کسی بھی خطہ کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے رحمت ہے. کس طرح رحمت ہے دیکھیں، حضرت صہیب روم کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں، بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور رحمت اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ وہ عصبیت زدہ ماحول تھا. آدمی رنگ کی بنیاد پر امتیاز کر رہا تھا، نسل کی بنیاد پر امتیاز کر رہا تھا، قبیلے کی بنیاد پر امتیاز کر رہا تھا. وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقد مواخات اگر مدینہ میں فرمایا ہے، کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ او کالی ماں کے بیٹے، تو حضور نے فرمایا نہیں، تم اس کی ماں کے کالی ہونے کا تانا دیتے ہو؟ نہیں، مجھ کو دیکھو، میں دو ماں کا بیٹا ہوں. ایک وہ ماں جو حضرت آمنہ ہے، ان کا میں بیٹا ہوں، اور ایک ام ایمن ہے جو میری ماں ہے، بڑے پاک. ایک سفید عورت کا بھی میں بیٹا ہوں اور ایک کالی عورت کا بھی میں بیٹا ہوں. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ رحمت آپ اس انداز میں پیش کیجئے، مہربانی دنیا کے سامنے اس انداز میں رکھیے کہ لوگ اگر کچھ بولے، دنیا اگر کچھ بولے، تو بجائے اس کے کہ آپ تپ جائیں غصے سے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجئے، آپ اپنے آپ کو نارمل کر لیجئے. ورنہ اگر ہمارا بہت دشمن سامنے ہے، جس دشمن نے گالی بھی دیا ہے، جس دشمن کا پورا ملک ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ پوری سوسائٹی کافروں کی سوسائٹی تھی، مذاق بھی اڑایا گیا، پتھر بھی مارا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن رحمت کس انداز میں فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ؟ پوچھ رہا ہے فرشتہ، آپ اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا نہیں، وہ تبلیغ اسلام کے لیے آئے تھے، کائنات کے لیے رحمت تھے، اس لیے لوگوں کو عذاب سے بچایا ہے، لوگوں کو مرنے سے بچایا ہے، لوگوں کو دھنسنے سے بچایا ہے. عمومی عذاب اگر اس امت پر نہیں آ سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ عمومی عذاب نہیں آ سکتا. قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، قوم عیسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، قوم لوط نے ستایا ہے، قوم نوح نے ستایا ہے، تبلیغ پر ایمان نہیں لائی. ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ نے سب ہستی سے مٹا دیا ہے. سے بھی سخت یہ لوگ تھے جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے، گالی بھی دیتے تھے، پتھر بھی برساتے تھے، ملک سے بھی نکال دیتے تھے، مکہ سے نکالتے تھے، طائف سے نکالتے تھے، مدینہ میں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ نے بدلہ نہیں لیا. کیوں؟ محمد رسول اللہ نے رحمت کا مظاہرہ فرمایا. وہ کائنات کے لیے رحمت تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے. کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، اگر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، عمومی عذاب نہیں آ سکتا ہے، انہیں دھسایا نہیں جا سکتا، آسمان سے پتھر نہیں برسائے جا سکتے، انہیں زمین میں نہیں دھسایا جا سکتا، ہوا کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا، خون کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا، دودھ کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ محمد رسول اللہ رحمت بن کر آئے ہیں. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی ان کے ملک میں رہتا ہے، جو بھی دنیا میں موجود ہو اور محمد رسول اللہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عمومی عذاب سے بچائے. ورنہ ان لوگوں کے بھی احوال اچھے نہیں تھے. زمین دھسا دیے جانے کی بات تھی، آسمان سے انگارے برسا دیے جانے کے لائق تھے لوگ. لیکن حضور نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. کس بات کو پسند فرمایا؟ اس بات کو پسند فرمایا کہ ہم رحمت کا اظہار کریں گے. رحمت کے اظہار کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم رحمت کا پیغام دنیا کے لیے دینے آئے ہیں، اور ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے. ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی سے مقابلہ بھی کیا ہے، آپ جانتے ہیں رکانہ پہلوان کو، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، 200 لوگوں کی طاقت جن کے پاس تھی، جن کی طاقت، جن کی شہرت اور جن کے ڈیل ڈول کا، جن کی جسمانیت کا کہ لوگ مثال دیا کرتے تھے. جس چمڑے پر کھڑے ہو جاتے تھے رکانہ، لوگ کھینچتے تھے، چمڑا کا ایک تانا اس کے کونا اس کے ہاتھ میں، جس پر وہ کھڑے ہیں کوئی ہٹا نہیں پاتا تھا. اتنا بڑا پہلوان. بکری کا کوئی معاملہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے کہا کہ آپ لڑیے گا مجھ سے. نے کہا لڑو، پٹک دیا. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پٹک دیا. رکانہ نے کہا نہیں،
یہ طاقت انسانوں کی نہیں ہے. محمد تو ہمارے درمیان بڑے ہوئے ہیں. محمد کو ہم جانتے ہیں. یہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں, کشتی نہیں لڑتے ہیں, کوئی ان کا اکھاڑا نہیں ہے, اس فیلڈ کا اس میدان کے ماہر آدمی نہیں ہے. بڑے بڑے ماہر لوگ نے ہم کو تسلیم کیا ہے کہ 200 لوگوں کے برابر ہمیں طاقت ہے, لیکن محمد نے ہمیں کس طرح سے پڑھا دیا. اندازہ ہو گیا یہ طاقت انسانی طاقت نہیں ہے, خدائی طاقت ہے. یہ طاقت انسانی طاقت نہیں ہے بلکہ